دوستو، آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کا شمار پاکستان کے نامور ورشپرز میں ہوتا ہے۔ آپ نے مسیحی موسیقی کو ایک نئی سمت بخشی۔ آپ کا مشن محض گیت گانا نہیں بلکہ نئی نسل کو عبادت کے حقیقی مطلب سے متعارف کروانا ہے۔ آپ کے ترتیب دیے گئے گیت اکثر روحانی محفلوں، چرچز اور دیگر عبادتی پروگرامز میں زینت بنتے ہیں۔ آپ کی پرسوز آواز نے بہت سے دلوں کو خدا سے جڑنے میں مدد فراہم کی ہے۔ آپ کی آواز میں جو سچائی ہے وہ انسانوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ آپ نئی نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ تھائی لینڈ، ملیشیا، اٹلی، UK اور اب نیدرلینڈز میں اپنی مسیحی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاسٹر عارف بھٹی صاحب، ہم آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ سیریز جرنی آف لائف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں شمائل بھائی، اور میں جرنی آف لائف پوڈ کاسٹ سیریز جو ہے، جو کہ بہت خوبصورت ایک انیشیٹو ہے، اس میں شامل ہو کے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں۔ میرے لیے آنر کی بات ہے، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے خدا کے بڑے ہی زبردست خادمین جو ہیں انہوں نے اپنا ریکارڈ کرایا انٹرویو، لیکن آج مجھے بھی آنر ملا۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ نے تعارف کروایا ہے، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، لیکن آپ نے شکریہ کہ بہت اچھے الفاظ میرے لیے بولے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا فضل رہا جس نے چنا، خدمت دی، اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ جو بھی گیت اور جو موسیقی اور کلام آج تک شیئر کیا وہ خدا کے فضل سے ہے اور اس کی طرف سے ہی ہے۔ سو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام باتوں کے لیے۔ سر، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کی نجی زندگی کے متعلق اپنے ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق پاکستان میں کس شہر سے ہے، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اپنی نجی زندگی کے متعلق کچھ بتائیے۔ جی، میں پاکستان میں، میرا تعلق راول پنڈی شہر سے ہے، اور جی بالکل میں شادی شدہ ہوں، اور میرے ایک عدد بیوی ہے اور 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی خدا نے دی ہے۔ سو خدا کا شکر ہے۔ اور وہ بھی میرے خیال میں آپ کے ساتھ خدمت میں مصروف ہیں۔ جی بالکل، وہ 100% میرے ساتھ خدمت میں مصروف ہیں، اور بہت اچھی خادمہ ہیں میری مسز، اور وہ خدا کی خدمت کرتی ہیں۔ خدا نے انہیں توڑا دیا کلام سنانے کا، اور ساتھ میں حمد و ستائش بھی ساتھ مل کے کر سکتی ہیں وہ۔ اور جو بچے ہیں ان کی تربیت بھی ہم اس طرح ہی کرنا چاہتے ہیں، خدا سے یہی فضل مانگتے ہیں کہ وہ نیکسٹ جنریشن بھی خداوند کی خدمت کرے۔ سر، اپنے متعلق یہ بتائیے گا کہ آپ کے روحانی سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میرے روحانی سفر کا آغاز ہمارے گھر میں ہی، کیونکہ روحانی ماحول تھا، اور میرے دادا خدا کے خادم تھے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب، اور پھر ہم 3rd جنریشن۔ اور جو روحانی بیداری ہمارے گھر میں شروع سے تو تھی، لیکن جو ایک خدا کی ایک ویو آئی ہولی اسپرٹ کی، وہ 1960s میں آئی تھی۔ اور تب یہ ہے کہ ہم ابھی نہیں تھے اس دنیا میں، لیکن اسی ماحول میں جب ہمارے گھر میں دعائیہ ماحول زور پکڑا، اور ہمارے گھر میں میرے والد کو، میری پھپھو وغیرہ کو خدا نے بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کیا ریوائول کے لیے، تو یہی وہ سال تھے جب ہم لوگ بھی 1978 میں میری پیدائش ہوئی، اور اس شروع سے ہوش سنبھالتے ہی ہمارے گھر میں ماحول ہی ایسا تھا کہ ہم اسی میں ہی آگے بڑھے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا خدا کا فضل رہا کہ چھوٹی عمر میں ہی خدا نے اپنا تجربہ ہمیں دیا سالویشن کا، ہولی اسپرٹ کا، اور پھر ہم چھوٹی عمر سے ہی خدا کی خدمت کرنے لگ گئے۔ بہت خوب۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو بچپن سے ہی دودھ کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام بھی پلایا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے میرے خیال میں۔ بالکل۔ سر، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، تو ہم باری باری ان کو دیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک پرستار کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایک پرستار ہونا یہ ایک رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری ہے، یا یہ ایک لگژری چیز ہے؟ جب آپ پرستار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ہم ورشپ لیڈ کرنے والے کو یہاں پر میں جانتا ہوں کہ آپ ایز اے ورشپ لیڈر مجھ سے یہ سوال کریں کہ جب میں کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہوں،
تو ویسے پرستار ایک جنرل ٹرم ہے جو ہر بلیور کے لیے ہے، جو خداوند کو قبول کیے ہوئے ہے اور خداوند کی راہوں پہ چل رہا ہے، تو اس کا ہر ایکشن ہی پرستش ہے، اور خداوند کے لیے وہ جو جی رہا ہے اس کی لائف پرستش ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ وہ سامنے کھڑا ہو کے لوگوں کو گیتوں کے ذریعے لیڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کی اگزامپل مریم مگدلینی کی ہے، جو پرستش کر رہی تھی بغیر گیت کے، یسوع کے قدموں میں عطر ڈال رہی تھی اور اس کی عبادت کر رہی تھی۔ لہٰذا ہر ایماندار پرستار ہے، ہاں ہر کوئی ورشپ لیڈر نہیں، ورشپر ہر کوئی ہے۔ سو یہ بات میں نے ایڈیشنل اپنے ویورز کے لیے بتائی۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ دوبارہ سے ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے سوال کو۔ سر میں سوال بالکل ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرستار سے میری مراد یہاں پر ایک سنگر کے طور پر ہے، مطلب کہ آپ ورشپ لیڈ کرتے ہیں، آپ گیت گاتے ہیں، آپ موسیقی ترتیب دیتے ہیں، تو اس نوعیت سے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا۔ جی، اور سوال کو ریپیٹ کریں۔ جی، ایک پرستار ہونا کیا یہ ایک رسپانسبلٹی ہے یا یہ ایک لگژری آئٹم ہے؟ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آپ خدا کی طرف لوگوں کو عبادت میں لے کے چلتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے ورشپ لیڈر ہیں تو آپ لیڈ کر رہے ہیں ٹورڈز گاڈز تھرون۔ لوگوں کو آپ گویا ان کی زندگیوں کی زمین تیار کر رہے ہیں کہ جب کلام سنایا جائے تو وہ اتنی نرم ہو چکی ہو کہ اس میں وہ جو بیج بویا جائے وہ پھلدار ثابت ہو۔ سو ہر لحاظ سے جب اس میں اس سوال کا میں جواب دوں تو ایک لمبا جواب بنتا ہے کہ کئی لحاظ سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ایک یہاں پر اگر ہم ورشپ لیڈر کا ورڈ یوز کریں گے تو وہ ویورز کو زیادہ سمجھ آئے گا، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا اب کہ ایک ورشپ لیڈ کرنے کے لیے موسیقی کی نالج ہونا ضروری ہے آپ کے خیال سے، یا یہ ضروری نہیں؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کچھ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ بہت سے ہتھیار لے کے میدان میں اترتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ کہ اس وقت کون سا ہتھیار کی ضرورت پڑ جائے، تو پریپریشن بھی ایسے ہی ہے، ہر طرح کی پریپریشن۔ مثال کے طور پر کلام سنانے والا، جتنا کلام اس کو آتا ہے وہ سارا تو نہیں اس نے سنانا ہوتا، بچپن سے اس نے جو سیکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے پاس ایز ہتھیار موجود ہوتا ہے، اور کسی ٹائم بھی اس کی جہاں پر جس کلام کے حصے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یوز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ موسیقی کا علم ہونا، شاعری کا علم ہونا، یہ سارے علوم ہمارے جو ٹیلنٹ اور ہماری خدمت کو انہینس کرتے ہیں، ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اور وائی ناٹ ہم کیوں نہ کریں جب خدا نے ہمیں وقت دیا ہے اور خدا نے ہمیں اگر ذہانت دی ہے اور ایبلٹی اور فائنانس دی ہیں تو ہم کیوں نہ ان چیزوں کو، بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہوں ہم خداوند کا سوچ کے کریں کہ یہ میں اس لیے تیاری کر رہا ہوں کہ خدا کی خدمت میں کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی۔ کلام میں لکھا بھی ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرو۔ جی سر، یہ سوال میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسے سنگرز بھی سامنے آئے ہیں جو بہت زیادہ موسیقی کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن محض یہ کہہ کر کہ جی ہمیں کیونکہ خدا کی طرف سے یہ بلاہٹ ہے تو ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں پھر ان کا جو کام سامنے آتا ہے اس میں وہ کہہ لیں کہ لیول نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ایز اے ورشپ لیڈر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو گانا چاہیے، اس کو کام کرنا چاہیے، لیکن آپ سیکھنے کے پروسیس میں ہوں اور پھر کرتے بھی جائیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی جب تو پورا سیکھ لے گا پھر تو آ کے شروع کر، کیونکہ یہ لائف کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہے آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں خداوند کے لیے، وہی خدمت ہے۔ تو ہاں، یہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں ضرورت سیکھنے کی، یہاں پر غلط ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، کہ کئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بعض جیسا کہ آپ نے کہا بیسکس بھی نہیں سیکھی ہوتی، تو اگر تو وہاں تک ٹھیک ہے کہ ابھی مجھے موقع نہیں ملا، میں سیکھوں گا، لیکن میں یہ گیت گانا چاہتا ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے یا نہ بھی کہے اور دل میں یہی بات ہو کہ بھئی مجھے کون سا سیکھنے کی ضرورت ہے، میرا تو پہلا گیت ہی مشہور ہو گیا، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ میسیج ان سنگرز کے لیے ہے جو کہ
بغیر سیکھے یا اس میں محنت کیے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پاسٹر عارف صاحب کی بات کو مد نظر رکھیے کہ ہر کام کو کرنے کے کچھ اصول ہیں. تو اگر آپ ایک ورشپر کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں تو ضرور اس میں محنت کیجیے اور سیکھ کر سامنے آئیے. سر اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ پرستار یا ورشپر یا موسیقار، موسیقی سے اگر آپ کا تعلق نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کیا کرتے؟ تو پھر میں ٹیچر ہوتا، کیونکہ مجھے ٹیچنگ بہت اچھی لگتی ہے اور میں رہا بھی ہوں ٹیچر. جی، فل ٹائم خدمت میں ہوں ابھی، لیکن اس سے پہلے میں نے ٹیچ کیا ہے. اسکول لیول پہ میں ٹیچر تھا، تو میرے خیال ہے کہ شاید میں ٹیچر ہی ہوتا. اوکے. تو کس کام کو زیادہ پسند کیا آپ نے؟ آف کورس ورشپ لیڈ کو. جی وہ کیونکہ جو میرا نیچرل ہے وہ وہی ہے، اور ساتھ اس میں کلام کی ٹیچنگ اور پریچنگ وہ بھی اتنا ہی مجھے خدا اس میں بھی اتنا ہی استعمال کر رہا ہے یا کرتا آیا ہے. سو دونوں چیزیں ہی، یعنی خدمت اوور آل جو ہے وہ میرا پیشن بھی تھا. خدا نے مجھے بچپن سے ہی یہ کالنگ دی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے اگر آپ وہ کریں تو وہ آپ سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں فلو بھی ہوتا ہے، اچھے سے کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی زندگی سے یہ سب کچھ نظر آتا ہے. یہ آپ کی جو مطلب جو کالنگ ہے وہ نظر آتی ہے کہ واقعی آپ اس کام کے لیے بلائے گئے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے گیت ریکارڈ کر چکے ہیں آپ؟ میرا خیال کہ شاید میں نے کبھی گنے نہیں، لیکن 250 کے قریب گیت تو ریکارڈ ہوئے ہوں شاید. اور جو کہ میرے خدا نے مجھے دیے ہوں یا شاید کسی اور کے بھی گئے ہوں، زیادہ تر اپنے ہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں نے لکھے اور کمپوز کیے وہ 400 سے زیادہ ہیں، آلموسٹ 500 ہیں، جن میں سے اکثر ریکارڈ نہیں ہوئے، سامنے نہیں آئے، لیکن موجود ہیں. تو کیا آنے والے وقت میں وہ گیت منظر عام پر آ سکتے ہیں؟ کلیسیاؤں میں تو ان میں سے بہت سے گائے بھی جا رہے ہیں، تو منظر عام پہ ریکارڈنگ میں نہیں آئے، لیکن ویسے چرچز میں کئی اس میں سے گیت گائے جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی گائے جاتے. تو یہ مکس ہی ہے. اوکے. آپ کی زندگی کے ایک اور پہلو کو اب جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ ایک لکھاری بھی ہیں، آپ لکھتے ہیں، تو اس کے متعلق ذرا بتائیے گا کہ یہ انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ میں اس میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں لکھتا نہیں تھا شروع میں گیت، لیکن خدا نے مجھے سپر نیچرلی چھوا اور میں لکھنا شروع ہوا. اور اس میں میرے گھر میں میرے والد صاحب کا بہت ہاتھ ہے اور ان کی بڑی خواہش تھی، اور میں ایک دو چیزیں لکھی بھی، لیکن ایک فلو کے ساتھ. جب ایک عبادت میں مجھ پر پروپسی ہوئی تھی خدا کے خادم الیگزینڈر سوشیل، ان کے ذریعے، کہ یہ بہت سے گیت اور غزلیں لکھے گا اور خدا ان کو استعمال کرے گا. تو وہ خدا کے بڑے بلیس خادم ہیں. تو اس کے بعد سے پھر میں نے گیت بہت زیادہ لکھنے شروع کیے. اس سے پہلے ایک دو تھے، لیکن پھر صحیح فراوانی کے ساتھ لکھے، اور وہ ثابت بھی ہوا کہ خدا نے یہ ایک بلیسنگ جو ہے دے دی ہے. آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پہلا گیت کون سا لکھا ہوگا؟ جی مجھے یاد ہے. وہ ایک دعائیہ کورس تھا، پیاسا پانی کے پاس آیا ہوں پیارے یسوع جی، جیون کی ندیاں بہا دے. یہ ایک دعائیہ کورس تھا جو ایک دعائیہ میٹنگ کے دوران خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا. سر کیا آپ اپنے آپ کو ایک اچھا لکھاری سمجھتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ بھی نہیں میں بڑا اچھا ہوں، لیکن ایسا نہیں، میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ اچھا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ لوگوں کا اگر رسپانس دیکھا جائے جو، اور لوگوں میں بھی جو سمجھنے والے ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی نہیں، آپ کی جو رائٹنگ ہے، آپ نے جتنے گیت لکھے ہیں اس میں ایک جو بہت اہم چیز میں نے جو آبزرو کی وہ یہ تھی کہ آپ کے گیت زیادہ تر بائبل بیسڈ گیت ہیں. ان کے ساتھ اگر آپ کے ریکارڈنگز اگر کو دیکھیں تو اس میں ساتھ ساتھ ورسز بھی آتی ہیں، تو وہ ایک ریفرنس ملتا ہے کہ یہ گیت کی انسپریشن کیا ہے، یا یہ جو گایا جا رہا ہے یہ بائبل میں کہاں پر لکھا ہے، جو کہ بہت کم اب تک دیکھنے میں آیا. جو بابرکت گیت ہے نا، وہ کرائسٹ سینٹرڈ، کراس سینٹرڈ، بائبل سینٹرڈ، وہی گیت. یہ تینوں چیزوں میں سے جس گیت میں تینوں ہوں تو بہت اچھا ہے، ادروائز تینوں میں سے ایک کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آبویسلی تینوں ہی آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. جی. تو کرائسٹ سینٹرڈ، کراس سینٹرڈ،
بائبل سینٹرڈ سانگس. آپ نے آلریڈی میرے اگلے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اچھا گیت کسے کہیں گے. تو آپ نے کہا کہ کرائسٹ سینٹرڈ گیت کا ہونا بہت ضروری. سر یہ بتائیے گا کہ بہت ساری رائٹنگز ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو کہ محض قافیہ ردیف ملایا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا گیتوں میں تھیولوجی کے جو اسپیکٹس ہیں کیا ان کا صحیح ہونا ضروری؟ تھیولوجی کا اور بڑے زوردار تھاٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی بابرکت بات اور کلام سے ہٹ کے نہ ہو. یہ دونوں چیزیں, کیونکہ آپ اس کو کہتے ہیں جڑتو شاعری, کہ آپ نے بس قافیہ ردیف جوڑ دیا, بیچ میں نہ کوئی پاورفل تھاٹ ہے اور کلام کے مطابق بھی نہ ہو. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کلام کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں تھاٹ بھی بڑا پاورفل ہونا چاہیے جس سے لوگ برکت پائیں. سر موجودہ لکھاری اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں, انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مسیح کے لیے لکھنا چاہتے ہیں اور خدا کے لیے اگر لکھنا چاہتے ہیں آپ, تو اس میں آپ کا نمبر 1 ذاتی نجات کا تجربہ, خدا کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو, خدا کی نجات کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو. ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تو آپ اس کے بارے میں, ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس طور پر بیان نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ کو خدا کا تجربہ نہیں, آپ کو کلام کی سمجھ بھی نہیں کھلتی. کلام میں نالج جو ہے کلام کا وہ 2 طرح کا ہے, ایک ہے ہیڈ نالج یعنی, اور ایک ہے ریویلیشن نالج. کلام کا ہیڈ نالج ہونا کافی نہیں, خدا کا ریویل ہونا آپ کی زندگی میں, اور پھر اس وجہ سے ہولی اسپرٹ کے تھرو خدا کے کلام کی گہری سمجھ جب آتی ہے تو پھر وہی تھاٹس جو ہیں وہ گیتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں, تو وہ گیت بہت بابرکت ہوتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے. اس کی میں مثال دوں گا, ایک گیت خدا نے مجھے دیا, پھر آوے گا او میری روح دا پیارا. اب یہ میں لکھ نہیں سکتا اگر خداوند کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا اور وہ میری روح کا پیارا نہیں ہے. اگر میری روح سیو نہیں ہوئی تو ایسے الفاظ میرے اندر نہیں آ سکتے یا تھاٹ نہیں آ سکتا کہ وہ جو آ رہا ہے مجھے لینے کو وہ میری روح کا پیارا ہے, وہ میری روح کا نجات دہندہ سیویئر ہے, بلوڈ ہے میرا, اور کلیسیا کا دلہا کہا گیا یسوع کو. تو یہ اس میں وہ تھاٹ لیکن فیل کے ساتھ آیا, گیت میں لکھا میں نے, کیونکہ میں خود نجات یافتہ تھا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو لکھنے کا شوق رکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں, انہیں اپنے مسیح کے ساتھ جو ان کا ذاتی رشتہ ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ آپ کے سوال کے جواب میں نے پہلا پوائنٹ دیا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو جو لکھنا چاہتے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, ایک تو یہ پہلا میں نے دیا, اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ضرور شاعری کا علم بھی سیکھیں, کیونکہ خدا جب ہمیں تھاٹ دیتا ہے لکھنے کے لیے تو شاعری کا علم اگر پاس ہوگا تو وہ اس کو سپورٹ ہی کرے گا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم بے وزن تھاٹ خدا کی طرف سے جب آتا ہے اور ہم لیکن ہمارے پاس شاعری کا علم نہیں ہوتا تو ہم اس کو بے وزن جب لکھتے ہیں اور ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ خدا نے مجھے دیا ہے, تو جب آگے سمجھنے والا اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ بے وزن ہے, تو ہماری وہ بات سے وہ ہنستا ہے کہ یہ اگر اس کو خدا نے یہ گیت دیا ہوتا تو اس میں یہ بے وزن نہ ہوتا. حالانکہ وہ تھاٹ خدا ہی نے دیا, لیکن کیونکہ میں نے سیکھا نہیں تھا الفاظ کو ترتیب دینا, شاعری کا علم بہت ضروری ہے, کیونکہ شاعری کا علم میرے پاس نہیں تھا تو وہ تھاٹ جو خدا نے دیا تھا اس کو میں ڈیلیور نہ کر سکا, کیونکہ کچھ چیزیں خدا نے ہمیں کرنے کو دی ہوتی ہیں کہ یہ اتنی تو ہمیں محنت کریں. آج کل تو سوشل میڈیا پر کئی ٹیچر سکھا سکتے ہیں, تو لیکن جب انسان نے نہ سیکھنا ہو تو پھر وہ کہتا ہے نہیں مجھے خدا جو دے رہا ہے, یہ لفظ سارے ہی جو خدا کی طرف سے ہی میں نے لکھے ہیں, چاہے اس میں ہم. سر آپ نے شاعری کی بات کی کہ شاعری کو بھی سیکھنا ضروری ہے, لیکن میں نے اکثر شاعروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, شاعر پیدا ہوتا ہے, شاعر بن نہیں سکتا. تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اگین یہ وہی بات ہے کہ آپ کے اندر جو بھی, مثلاً کوئی بندہ اسپورٹس مین ہے اور وہ فٹ بالر ہے, مثلاً اس کے بورن فٹ بالر ہے, اور اگر وہ ویسے ہی رہے گا تو کیا وہ کس لیول تک وہ کمپیٹ کر سکتا ہے ٹریننگ کے بغیر؟ تو جو علم کسی بھی چیز کا ہے وہ اس میں ٹریننگ ہی ہے. وہ نیچرل ٹیلنٹ کو کوئی انکار نہیں کر رہا, بورن ٹیلنٹ تو ہے, لیکن ٹریننگ سے یہ خدا نے رکھا ہوا کہ انسان اس چیز کو پرفیکٹ کرتا چلا جاتا ہے یا بہتر کرتا چلا جاتا ہے. سر آپ نے
پرستش کی بات کی تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بائبل میں بیان کی گئی پرستش اور جو موجودہ طریقہ ہے پرستش کا یا عبادت کا یا گیت گانا، اس میں کوئی فرق ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ بڑا کوسچن ہے یہ. سب سے پہلے پرستش کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا کے آگے جھکنا پرستش ہے. اس کے لیے ہندی لفظ پوجا بھی آیا ہے اور آرادھنا بھی ہے. اسی طرح انگلش کا ورڈ ورشپ اور اردو کا پرستش. تو یہ خدا کے آگے جو جھکنا ہے بیسیکلی پرستش اس کو کہتے ہیں. لیکن باقی سب چیزیں ہی پرستش میں آ جاتی ہیں. جب ہم کچھ بھی کام اس کو اپنا خدا جان کے کرتے ہیں تو ہم اس کے آگے انڈائریکٹلی جھک ہی رہے ہوتے ہیں. ویسے آپ کہیں پر بھی پیسے دے رہے ہوں وہ صرف گیونگ ہے، لیکن جب یہ جان کر کہ یہ میرا خدا ہے جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دینا بھی پرستش ہے. ہمارا پیدل چل کے یا ٹائم نکالنا بھی پرستش ہے. چل کے جانا کہیں عبادت کے لیے کیونکہ خدا کے لیے کر رہا ہوں پرستش ہے. یعنی سب کچھ ہی اس میں منادی ہر چیز ہی ایکٹ آف ورشپ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرا خدا ہے، تو وہ انڈائریکٹلی جھکنا ہی ہوتا ہے. تو پرستش ہماری پوری لائف ہے. اور اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو گا کر یا بجا کر پرستش ہے، یہ پرستش کا ایک ون آف دا ایکٹس آف ورشپ ہے. اس سے بھی پرستش ہوتی ہے. اس سے بھی ہم جب یہ جان کر کہ وہ میرا خدا ہے اس لیے میں گا رہا ہوں تو میں پرستش کر رہا ہوں. میں انڈائریکٹلی ایک جھکنے کا عمل ہے کہ خدا جانتے ہوئے، معبود جانتے ہوئے. اور اسی طرح اگر میں بجا رہا ہوں، بجانا بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. بائبل میں اس کو خدمت قرار دیا گیا ہے. سلاطین اور تواریخ کی کتابوں میں جب بجانے والوں کو خدا کی حضوری کے لیے میں بجانے کے لیے مخصوص کیا گیا تو وہاں خدمت کے لیے انہیں مخصوص کیا گیا. اپنی باری سے وہ خدمت کرتے تھے. تو جب ہم یہ سوچ کر بجاتے بھی ہیں کہ میں خداوند کے لیے کہ وہ میرا خدا ہے، اپنے خدا کے لیے بجا رہا ہوں، تو ہمارا بجانا بھی ورشپ ہے. اب موجودہ دور میں جب ہم معیار کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ واسٹ موضوع ہے کیونکہ بہت سی چیزیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہم نے آؤٹ ریچ کرنی ہے. مختلف ایج گروپس میں انسان بٹا ہوا ہے، ریلیجس گروپس میں انسان بٹا ہوا ہے، اسی طرح ایتھنک گروپس میں انسان بٹا ہوا ہے. ہر ایتھنک گروپ، ہر ایج گروپ، ہر ریلیجس گروپ کو ریچ کرنا ہے. مثال کے طور پر یوتھ کو اگر ریچ کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ کو اپنا جو چرچ میں معیاری ایک ہے کرائٹیریا اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں کہ کم از کم وہ متوجہ ہوں. اور اس میں خیر اتنا خیال رکھا جائے کہ وہ بالکل بے ہنگم نہ ہو. تو بھی میں نام نہیں لینا چاہتا جانراز کے، پھر ایک کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہر جانرا میں یعنی کام کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر جانرا کو سننے والے لسنرز ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. آپ اسی میں رہے کہ ہم نے ایک خاص جانرا میں ہی کام کرنا ہے جو تھوڑا ڈیسنٹ ہی رہیں تو آپ بہت بڑی آڈینس کو لوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے آؤٹ ریچ بھی کرنی ہے. تو ایک یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. اور بائی دا وے ایک بات میں ایسی کرنے لگوں، شاید کئی لوگ اسے اتفاق نہ بھی کریں، کہ بائبل جو خدا کا کلام ہے وہ لوگوں تک جب پہنچا تو وہ لوگ جو تھے وہ ڈفرینٹ سویلائزیشن اور اپنے ان کا ایک کلچر تھا. ڈفرینٹ کلچرز میں بائبل پہنچی، کلام پہنچا، نجات پہنچی، یسوع کی بات پہنچی. اور جب وہ عبادت کریں گے وہ عبادت اپنے کلچرل میوزک اور اپنے کلچرل جو بھی شاعری اور جو وے ہے وہ اسی میں ہی کریں گے. آپ ان کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح نہیں، یہ انگلش سٹائل جو ہے یہ بائبل کا سٹائل ہے، یا یہ جو اسرائیلی سٹائل ہے میوزک کا یہ بائبل کا سٹائل ہے. میوزک جو ہے وہ کلچرل ہوتا ہے، شاعری اور تھاٹس وہ بیبلیکل ہوتے ہیں. جی سر، آپ نے خدمت کی بات کی، آپ نے خدمت گزاری کی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ ایک خدمت ہے. تو ہمارے چرچز میں ایسے لوگ جو خدمت سے منسلک ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ خدمت کرنے کے بجائے خدمت کروانا پسند کرتے ہیں. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اگزامپل سے سیکھنا چاہیے جس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور وہ یہ سکھانے کے لیے دھوئے کہ جب میں نے خداوند ہوتے ہوئے تمہارے پاؤں دھوئے، جو کہ غلام کا کام تھا، جو گھر میں غلام ہوتا تھا اس کا یہ کام تھا. تو اس نے لوئسٹ جو ایک شخص ہوتا ہے گھر میں وہ خداوند وہ بن کے دکھا دیا.
صرف اس لیے کہ اس کے شاگرد سیکھیں کہ خدمت کرنا ہے، وہ خدمت لینی نہیں ہے، خادم بننا ہے۔ سر اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا ٹاپک ہے کہ آپ کے لیے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت جو ہے وہ ایک بڑا لفظ ہے جس میں خداوند کی جو پرستش اور اس کو سنانا اور اس سے سننا اور اس کے ساتھ ہونے کا پورا عمل ہے۔ اور عبادت ایک شخص بھی خدا کے حضور کرتا ہے، اور عبادت ہے ویسے یہ عبادت جو ہے میں اس کو پرستش کے پیرالل ہی کہوں گا کہ اوور آل جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، چاہے آپ اکیلے ہیں چاہے آپ ایز اے گروپ ہیں، اور اس میں خدا آپ سے بات کر رہا ہے، آپ خدا کو سنا رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر پا رہا ہے، تو یہ اوور آل سارا پروسیس ایک عبادت کا پروسیس ہے۔ بہت خوب فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس ڈینومینیشن سے ہے؟ ہمارا جس میں میرے دادا تھے پریسبیٹیرین چرچ، اور پھر اس کے بعد جب پینٹیکوسٹل تحریک آئی اور اس میں ہماری ساری فیملی شامل ہوئی، تو اب ہم پینٹیکوسٹل تحریک میں موو کرتے اور خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ سر آپ ڈینومینیشن میں جو تفرقے ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کی وجہ تکبر ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہتے ہیں اپنی زبان سے خود، اور دوسروں کو کمتر جانتے ہیں، تو پھر جب جس کو آپ کمتر جان رہے ہیں اس کو فیل تو ہوگا، اور یہ دو طرفہ بات ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، اب یہ بات میں نے ایک ایونجیلیکل چرچز کے حوالے سے کہی کہ جب ہم دوسروں کو یہ فیل کراتے ہیں کہ بھی ہمارے اندر خدا کا روح ہے، آپ کچھ نہیں ہے، یا ہمارے اندر سالویشن ہے، آپ میں نہیں ہے، اور بغیر اس کے جانے ہوئی ہم خود ایسا کہتے ہیں، جب آپ اپنے منہ سے کچھ بول رہے ہیں، آپ کے ایکشن سے اور آپ کے ورڈ سے غرور جھلک رہا ہے، تو دوسرا بندہ اگر آپ سچ بھی بول رہے ہیں تو اس سچائی کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ایک لڑائی سی پیدا ہوگی، بحث پیدا ہوگی، ناپسندیدگی پیدا ہوگی۔ سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانتے ہوئے خدمت کریں تو آپ کی جو اچھی چیز ہے وہ دوسرا قبول کرے گا، اور دوسرے کی بھی جو اچھی چیز ہے وہ آپ قبول کریں گے۔ سر بہت خوب فرمایا آپ نے۔ چرچ کی عادت کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے خیال سے وہ کیا ایسا کریں جس سے یہ تفرقے، یہ فاصلہ ایک دوسرے سے کم ہو سکتا ہے؟ ملتے رہنا بہت ضروری ہے آپس میں، ایک دوسرے جب نہیں ملتے تو بہت سے خیالات، ڈاؤٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہمارا رسولوں کا عقیدہ ہے وہ 100% سب اس پہ یکجا ہیں، تو اس میں جتنی باتیں پائی جاتی ہیں ان سے ریلیٹڈ باہمی پروگرامز ہوتے رہیں تاکہ ہم سیلیبریٹ کر سکیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، آسمانی خدا ہمارا باپ ہے، اور روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے، اور ہم سب خدا کی کلیسیاں ہیں، اور نجات کے حوالے سے، اور خداوند یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے۔ کیا یہ وہ سب باتیں نہیں جس میں ہم سب متفق ہیں؟ اور خدا کا کلام۔ بالکل سر، آپ ان معاملات سے بخوبی واقف ہیں اور شاید ان ساری چیزوں کو خود بھی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہماری جو چرچ کی عادت ہے وہ ایک دوسرے کے چرچز میں جانا پسند نہیں کرتی، صرف ان ڈینومینیشن کے ڈفرینسز کی وجہ سے، جبکہ اگر کوئی فیملی ایونٹس یا پروگرامز ہیں تو ان میں سب اکٹھے ہیں، لیکن چرچز میں جانا ایک دوسرے کے پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے متعلق آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو؟ پروگرام اگر ایک کلیسیا کا ذاتی پروگرام ہے جس میں وہ اپنے تعلیم کے مطابق لوگوں کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی تو بات نہیں ہو رہی یہاں پہ اس پروگرام کی بات ہو رہی ہے جو کوئی بھی کلیسیا ایک بڑے لیول پہ کرتی ہے، جو سب پوری کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی وجہ ہے ناراضگی کی تو آپس میں ملنا ضروری ہے، اس کو چھوڑ نہ دیں، اس کو ایڈریس کریں کہ کیا وجہ ہے، اور اگر اس کا حل نکلے دوبارہ صلح ہو تو بہت اچھا۔ اوکے، مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈینومینیشن کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا جائے، بلکہ آپسی جو بھائی چارہ ہے اس کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو مسیح سے ہم نے سیکھا۔ پہلے ہی کمیونٹی جب ایک لیول ہے پروگرام کا کہ ہے ہی سب پوری کمیونٹی کے لیے، تو پوری کمیونٹی میں جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی انوالو کیا جائے۔ اگر تو بالکل کسی کا دل سخت ہے اس کی تو نہیں بات، لیکن میرا خیال ہے کہ 90% چانس یہی ہے کہ جو ناراض ہے اگر اس کو منایا جائے تو وہ مان کے آ جائے گا، لیکن
کئی بار ایسا نہیں بھی ہوتا, وہ خدا پہ پھر چھوڑ دیا جائے. سر یہ دیکھا گیا ہے اکثر کہ آپ کی عبادات میں کہ دعا جو غیر زبانوں میں دعا ہے اس پر کافی زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے, اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں یہاں پہ پہلی بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی شخص غیر زبان میں دعا نہیں کر رہا تو اس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی خداوند کو قبول کرتا ہے تو وہاں لکھا ہے وہ پانی اور روح سے پیدا ہوتا ہے. یوحنا 3 باب میں لکھا ہے پانی خدا کا کلام ہے اور روح القدس. تو جب ہم نجات پاتے ہیں اس میں بھی خدا کا کلام اور روح القدس مل کے نجات کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ضرورت ہے نجات کی, اور پھر جب ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں تو پھر خدا کا روح ہی ہے جو ہمارے اندر آتا ہے اور ہمیں مسیح کے خون سے دھوتا اور یسوع کی اور باپ کی حضوری کو ہمارے اندر لے کے آتا ہے. سو آلریڈی جو شخص نجات پا گیا اس کے اندر خدا کا روح ہوتا ہے اور خدا انہیں استعمال کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تجربہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب روح القدس کا نزول ہوا, روح القدس کے بپتسمے کے تجربے کے حوالے سے, کیونکہ روح تو پہلے بھی خداوند یسوع مسیح نے پھونکا تھا اور شاگردوں نے 70 نے جا کے منادی کی تھی اور بدروہیں بھی ان کے تابع تھیں, لیکن پھر یسوع نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. سو یہ جو تجربہ تھا جب انہیں ہوا تو انہوں نے غیر زبان میں دعا کی, اور پھر اعمال کی کتاب میں 3-4 جگہوں پہ جب روح القدس نازل ہوا تو غیر زبان میں دعا کی گئی. اور سامریہ میں جہاں نہیں لکھا غیر زبان میں دعا کی, جب پطرس اور یوحنا وہاں فلپس کے ساتھ جوائن کیا تھا تو وہاں پر بھی لوگوں نے غیر زبان میں دعا کا ذکر تو نہیں, لیکن جادوگر اس نے دیکھا کہ لوگوں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا تو اس نے کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بھی پاس یہ پاور آ جائے. سو آبویسلی ظاہری نشان وہاں پر بھی لکھا نہیں لیکن ظاہر تھا. سو اب آگے اس سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ شروع سے برکت دی کہ جب میں ورشپ کرتا ہوں تو یہ تجربہ لوگوں کو ہوتا ہے. سو اور اس کے بعد ان کی زندگی میں بڑا گہرا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ایک بہن ہے جو کہ راولپنڈی سے جن کا تعلق ہے, تو وہ آلموسٹ غیر مذہب میں جا چکی تھی اپنی دوستوں کے ساتھ, وہ اس مذہب کی عبادات بھی کر رہی تھی, اور اس علاقے میں میرا پروگرام تھا اور میں وہاں گیا تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی, اور اس ورشپ کے دوران اس پر خدا کا روح القدس نازل ہوا, وہ روح سے بھر گئی. آبویسلی اس سے پہلے اس نے خداوند کو اپنی زندگی اسی عبادت میں دے دی ہوگی, اثر ہوا ہوگا اس پر, لیکن پھر روح القدس نازل ہوا تو وہ بلند آواز سے غیر زبانوں میں دعا کر رہی تھی, اور اب وہ ایک چرچ لیڈر ہے اور بہت زبردست خادمہ ہے وہ خدا کی. سو یہ دیکھیے کہ یہ جو تجربہ ہوا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے جو مجھے خدا نے برکت دی ہے میں اس کو جاری رکھوں. سو یہ وہ بات ہے جس وجہ سے میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں پرستش کرتا ہوں تو خدا کی یہ برکت جاری ہوتی ہے, سو میں اس میں آگے بڑھتا ہوں. سر اگر میں آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں تو آپ نے یہ کہا کہ جب بھی ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو تب پاک روح ہم میں آ جاتا ہے. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد پاک روح ہم میں سے آپریٹ کر سکتا ہے اور اس کا ایک رزلٹ غیر زبان ہو سکتی ہیں. جی جی بالکل بالکل. اور ایک الگ سے تجربہ ہے کہ جس میں روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور ہم روح سے بھر جاتے اور غیر زبانوں میں دعا کرتے. یہ نجات کے بعد ایک الگ سے تجربہ ہے, اور اس کا مقصد ہماری شو آف نہیں, بلکہ یہ کہ خداوند کا کام ہو سکے, خداوند کے نام کو ہم اور زیادہ جلال دے سکیں. اوکے. لیکن سر ایسے چرچز بھی تو ہیں جو کہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک آپ غیر زبان میں دعا نہیں کرتے تب تک پاک روح آپ میں نہیں. جی ظاہری بات ہے, ہم نے یہ بات پہلے ہی کر دی کہ ایسا نہیں ہے, ایسا کہنا غلط ہے, کیونکہ جب آپ کو نجات ملتی ہے تو خدا کا پاک روح آپ میں آتا ہے. اور کئی تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ غیر زبان نہیں بول رہے تو آپ آسمان پر بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ پانی اور روح سے پیدا ہونے میں آپ نجات پا لی تو آپ پانی سے تو پیدا ہو گئے, روح غیر زبانیں جب تک نہیں بولیں گے, روح اس کا بپتسمہ جب تک نہیں ہوگا تو روح سے نہیں پیدا ہوئے. تو یہ غلط ہے, جو میں نے پہلے ہی بتا دیا, پانی اور روح سے پیدا ہونا کلام اور روح القدس سے پیدا ہونا ہے, جو کہ نجات کے تجربے کے لیے ہی یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے. آلریڈی جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ نجات پا چکا ہے اور وہ اسی لمحے آسمانی شہری بن چکا ہے.
بہت خوب سر، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے اس پوائنٹ کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو کہ اگر اس سے مطلب ان کی کوئی جو مختلف آراء ہیں اس سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں کامنٹس کے آپ ذریعے کے سے سامنے لا سوالات سکتے ہیں. کے مطابق نیچے بہت سے کامنٹس بھی آ سکتے ہیں جو کہ اور سوالات ہوں جو اس میں سے آگے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ایک ایپیسوڈ میں کم ہے، تو ہم ورنہ سوالوں کے بھی جواب دیتے، لیکن ابھی ہم اتنا ہی بتا رہے ہیں جتنا بیسک، تاکہ وہ جو سوال پوچھا گیا اس کے مطابق بیسک جواب دیا جائے. سر بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے، اور خدا نے چاہا تو یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. تو میرے اپنے ویورز سے یہ درخواست ہوگی کہ اپنے جو بھی آپ کے سوالات ہیں یا جو بھی آپ کی آراء ہیں ان سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اور میں سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک نہیں ہونے چاہیے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ جس نے بھی ان باکس کیا اس کو ہم ان باکس ہی کریں جواب، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک لمبی بحث جب چھڑی ہوتی ہے تو خدا کی محبت والا فیکٹر ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپس میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہم سب ایک ہی خون سے خریدے گئے ہیں، مسیح کے خون خریدے ہم سب ہیں، ایک ہی نام ہے ہمارا جو ہمیں بخشا گیا ہے، یسوع نام. تو پلیز کامنٹس میں جا کے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں کبھی بھی، بس ایک دوسرے کی برداشت کریں. جس نے بھی جو لکھ دیا اس کو برداشت کریں، اور جس نے جینونلی سیکھنے کے لیے سوال پوچھا ہے اس کو ہم جواب ان باکس کر دیں گے. جی، تو میرے ویورز سے پھر میری یہ درخواست ہوگی کہ بالکل اس ایڈوائس کو جو پاسٹر عارف بھٹی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیے گا. سر یہ بتائیے کہ آپ اس وقت ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں، تو فیم کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ فیم کو بہت ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک دھوکہ ہے. فیم ایک دھوکہ ہے. آپ کو غلط فہمی اگر آپ فیم کو پسند اور پیار کرنے لگ جائیں تو آپ دھوکے میں ہیں. وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. وہ ایک اسی طرح ہی ہے کہ کوئی پرندہ اس کا بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے تو اس میں اس کا کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر غرور آ جائے. حالانکہ جانوروں میں نہیں آتا، یہ انسان ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے. لیکن نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی بات پہ. فیم اور یہ منی، یہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں. صرف خدمت پرماننٹ ہے. جو خدمت خدا نے دی ہے اس میں مشغول رہیں، وہ پرماننٹ ہے. اس میں زیادہ یا کم مشہور ہونا چلتا رہتا ہے. سر جب اب اتنے لوگ مختلف ممالک سے آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، اس خدمت کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو کئی لوگ کہہ لیں کہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ فالو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مجھے فالو کرتے ہیں تو خداوند کو فالو کرتے ہیں، جس خدا کو میں فالو کر رہا ہوں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ کبھی کسی کو کاپی نہ کیا جائے. آپ اپنا جو خدا نے آپ کو بولنے کا اور آگے بات پہنچانے کا انداز ہے یا گانے کا انداز ہے، خدا نے جو نیچرل آپ کو دیا آپ اسی میں کام کریں. لیکن انسپریشن آپ لیں دوسروں سے، بڑوں سے، کہ جس طرح یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، میں بھی ضرور خدا کی خدمت کروں گا. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال، جو خواتین، اب آف کورس خواتین بھی آپ کو فالو کرتی ہوں گی، لوگ پسند کرتے ہیں، تو جو خواتین مداح ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کس طرح سے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھتے ہیں؟ اس میں اتنا ضرورت نہیں پڑتی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت میں کوئی فیمیل ایسی ہوں جن کے موٹیوز غلط ہوں جب وہ آپ سے فری ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر مسیح کی محبت میں سے بھر کے، اپنا جانتے ہوئے کہ ہمارے ایک عزت دینے کے ناطے، کہ اگر دنیاوی لوگوں کو عزت اتنا دیتی ہے ان کے فین بن کے، تو یہ تو خداوند کے لوگ ہیں، تو ہم کیوں نہ آگے بڑھ کے ان سے ملیں. تو میرا تجربہ یہی رہا کہ 99% جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہاں اگر کوئی چھوٹی عمر کا کوئی آپ کے ہوتا ہے ایسا میچور، کوئی بہن ایسی آتی ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ سمجھ کر کہ وہ مسیح کی ایک قیمتی بھیڑ ہے، آپ ان کو سکولڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کی بےعزتی نہیں کر سکتے، لیکن حکمت سے، خدا سے حکمت مانگ کے، کیونکہ آپ ایک لیڈر ہیں، سب کلیسیا کے لیڈر ہیں، تو آپ نے ایز اے لیڈر ایک بڑی جگہ پر ہیں، تو اس لحاظ سے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. سر کوئی ایسا یادگار واقعہ کسی میٹنگ میں آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہے، کبھی بھولے نہیں ہیں اسے؟
یہ واقعہ اسی طرح کا 4-5 دفعہ میری لائف میں ہو چکا ہے. میں راول پنڈی میں 1997 میں ایک یوتھ ریلی ہوئی تھی، لیمپ فیلوشپ انٹرنیشنل نے کروائی تھی، اور اس میں جو اس میں شامل تھے وہ ابھی بھی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ واقعہ وہاں ہوا تھا، کیونکہ ہمارے چرچ کی یوتھ بھی حصہ لیا تھا. تو میں بھی وہاں پر یوتھ کو لیڈ ایز اے لیڈر ساتھ گیا تھا. تو وہاں عبادت کے 2 حصے تھے، پروگرام کے 2 حصے تھے، جس میں پہلا عبادتی حصہ تھا، جس میں یہی تھا سب کو کہ یار 1 گھنٹہ عبادت ہوگی، اور جتنے نوجوان ہم نے اس ریلی کے بہانے کے کوئی تقریر کرنے آ رہا ہے، کوئی گیت کے کمپٹیشن میں ہے، کوئی پینٹنگ کے اس میں ہے، تو ہم ان سب کو اس عبادتی حصے میں جیت لیں گے خدا کے لیے، اور پھر بعد میں مقابلے جو ہیں ہوں گے. تقریباً 1000 نوجوان تھے، لیکن وہ پورا عبادتی حصہ جس میں بہت سے لیڈرز جو تھے سامنے انہوں نے آ کے کیا. لیکن ہمیں خود بھی فیل ہو رہا تھا کہ نہیں، کیونکہ نوجوان ان کا دھیان ہی نہیں تھا اس طرف، وہ تو اپنے مقابلے کہ یار کب یہ عبادت ختم ہو تو پھر ہمارے مقابلے شروع، ہم تو اس لیے آئے ہیں. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ لیمپ فیلوشپ میں ایک پاسٹر ظفر مل تھے، تو انہوں نے ادھر بات کی، تو وہ پیچھے آئے میرے پاس کہ تو نے اوپر جانا ہے، اب یہ 10 منٹ ہی رہ گئے ہیں، تو بس تو جو خدا تجھے گائیڈ کرتا ہے تو کر. میں نے کہا میں کیا کروں، ادھر ماحول ہی نہیں ہے. وہ لیاقت ہال تھا اس کا جگہ کا نام، تو وہ بیک سائڈ سے پردے کی انہوں نے مجھے چڑھا دیا کہ یہ آخر میں یہ 10 منٹ لے گا. جیسے ہی میں نے ہارمونیم پہ ہاتھ ہی رکھا ہے تو ایک ونڈ چلی ہے، وہ جو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں سے کیا ہوا، کسی کو نہیں پتہ چلا. لیفٹ سائڈ سے رائٹ تک پورے ہال کے اندر لوگوں نے دعا کرنا شروع کی، صرف ہارمونیم پہ میں نے ہاتھ رکھا تھا. اور اس وقت خدا نے مجھے ایک بڑا پاورفل گیت دیا ہوا تھا، خون بہتا رہا، پاپ دھلتا رہا، زخم رشتے رہے، عرش کھلتا رہا، سب طوفانوں کا وہ رخ بدلتا رہا، تو محفوظ ہے پر وہ جلتا رہا. تو یہ جب میں نے گیت شروع کیا اور ساتھ ہالےلویا کا کورس میں گا رہا تھا، تو ایسے تھا کہ وہ پورے ہال کے اندر زلزلہ آ گیا. اور اس کے بعد جب میں اترا تو پیچھے رونے کی آواز، اور پورا سن ہو گیا تھا ہال 10 منٹ کے اندر اندر ہی. میں جلدی سے اتر کے، میں نے کہا پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. میں اتر کے باہر گیا، بعد میں ہر کوئی مجھے مل رہا تھا، اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز آئی ہے، لیکن وہ میں کچھ چیز نہیں تھا، وہ خدا نے استعمال کر لیا تھا، اس نے کرنا تھا. سو یہ ایک واقعہ مجھے آج تک بھی یاد ہے کہ بجانے سے بھی خدا کی حضوری آتی ہے. آمین. سر، اگر آپ کو ایک دن کے لیے بائبل کا کوئی کریکٹر بننے کا موقع ملے تو کس کریکٹر کو بننا چاہیں گے؟ ہاں، نئے عہد نامے میں سے میں پولوس بننا چاہوں گا، اور پرانے عہد نامے میں سے داؤد، اوکے. لیکن اس کے گناہ کو چھوڑ کے. پولوس کا ذکر کیا آپ نے، پولوس کیوں؟ کیونکہ مجھے اتنی زیادہ وہ بڑی شخصیت نظر آتی ہے نئے عہد نامے میں کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد سب سے زیادہ جس نے ایک خدا کے نام کو جلال، خداوند یسوع تو خود ہی تھے، لیکن اس کے بعد پولوس ہی ایک نظر آتا ہے. بہت سی چیزیں اس میں اوورآل پورا کریکٹر اسٹڈی دینی پڑے گی. اور داؤد اس لیے کیونکہ وہ بندہ تھا جو خدا کے دل کے موافق اس کو مل گیا. گو کہ یہ بات مجھے دانیل بھی بہت پسند ہے، مجھے جرمایا بھی، اس کی انٹرسیشن کو دیکھیں تو جرمایا اور دانیل پسند ہے. اگر انٹرسیشن ورشپ میں دیکھیں تو داؤد جو ایز اے ورشپ لیڈر، اور پھر ایمان میں دیکھیں تو ابراہیم، اور صبر میں دیکھیں تو خدا کا بندہ ایوب. سر، آپ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑا شادی کے علاوہ؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں ہمارے گھر میں مصیبت آئی اور میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، اور کوئی کمانے والا نہیں تھا. تو تبھی میری امی جو کہ ریٹائر ہو چکی تھی، دوبارہ انہوں نے پرائیویٹ نرسنگ شروع کی. میں بھی ایک معمولی سی تنخواہ پہ میں بھی ٹیچر شروع ہوا، ٹیچنگ کرنی پڑی. حالانکہ میں FSC میں تھا تب، ابھی گریجویٹ بھی نہیں تھا ہوا، تو چھوٹی عمر میں ہی مجھے جاب کرنی پڑی. تو وہ بیماری کی حالت میں ہی خدا کا وہ سچا خادم جو میرے باپ تھا، انہوں نے گھر میں اس قدر حالات تھے خراب ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی ایڈوانس سیلری مانگ لو. اب میرے لیے مشکل تھا کیونکہ ابھی تو میں لی تھی 2-3 تاریخ کو سیلری لی تھی، تو ابھی تو 2-3 دن گزرے، تو میں کیسے ایڈوانس سیلری مانگوں. تو میں نے ڈیڈی سے کہا آپ دعا کر دیں تو کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو بس معجزہ ہی ہوگا، ورنہ میں تو نہیں مانگوں گا.
انہوں نے دعا کی بڑے زور سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، کیونکہ انہیں فالج ہوا تھا تو، لیکن وہ صحیح خدا کے بندے تھے، بہت زبردست. وہ بعد میں ہیل بھی خدا نے انہیں کر دیا تھا. میں اس دن گیا ہوں، میں اسٹاف روم میں بیٹھا ہوا تھا، 6-7 اور بھی ٹیچر میرے ساتھ تھے، ہم کاپیز چیک کر رہے تھے. تو جو ہمارے باس تھے، جو مینیجر تھا، وہ اسٹاف روم میں داخل ہوا اور وہ کہنے لگا آپ میں سے کسی کو ایڈوانس سیلری تو نہیں چاہیے؟ تو میں نے ایک دم ہاتھ اٹھایا اور باقی حیران تھے کہ انہوں نے پوچھا کیوں ہے. تو وہ چلے گئے کہہ کے، مجھے کہہ کے اچھا ٹھیک آ جا. تو باقی ایسے تھے کہ یہ کیا ہوا. اب ہمارے گھر کی سچویشن سارا وہ چیز وہ تو مجھے پتہ تھی کہ میں دعا کروا کے آیا ہوں، اور وہ بندہ خود آ گیا، خدا اس کو لے کے خود آ گیا. اس نے مجھے سیلری دی، میں نے ہاتھ میں سیلری پکڑی، جو معمولی سی سیلری میری مٹھی میں ہی آ گئی تھی. میں جلدی سے واش روم کی طرف گیا، واش روم کی کنڈی لگا کے میں خود 10-15 منٹ تک روتا رہا، اور میں یہ کہتا رہا خدا میں نے تیرا جلال دیکھ لیا. آمین. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتی. اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں. سر اگر آپ چاہیں تو کوئی ایک اور واقعہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ. ہاں بالکل، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں چھوٹی عمر میں ہمیں بہت زیادہ، جس طرح بتایا کہ گھر میں ماحول تھا دعائیا، تو ایک بار میں بہت زیادہ اس چیز کے لیے کریزی تھا کہ خداوند یہ جو ہولی اسپرٹ ہے مجھے بھی چاہیے یہ برکت کہ میں بھی روح سے بھروں. میں دیکھتا تھا تو میں اور میرا بھائی وہ ایک ہی ایئر میں، میرا بڑا بھائی وہ سسٹر ایلس خدا کی خادمت ایک کینیڈا سے آتی تھی، ان کی میٹنگ میں اس کو ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہوا. میں بھی آگے گیا تھا، مجھے نہ ہوا. میں گھر جا کے بڑا رویا. میں نے پھر سارا ہفتہ جو ہے نا اسی میں دیکھتا رہتا تھا، وہ اکیلا بیٹھ کے دعا کر رہا ہے. تو 6-7 دن کے بعد ہمارے گھر میں ہی دعائیا میٹنگ تھی جس سے میں بھاگ رہا تھا، لیکن خدا کا فضل ایسا ہوا کہ میں نہ بھاگ سکا. میں اپنے ہی پرانے زخم کو خرید کے اسی کو میں ڈیٹول لگا رہا تھا کہ مجھے اس دعا میں نہ بیٹھنا پڑے. لیکن پھر کوئی قوت تھی جو مجھے اٹھا کے واپس لے گئی. میں بیٹھا، اور جیسے ہی بیٹھا تو جو خدا کے خادم لیڈ کر رہے تھے اس پریئر میٹنگ کو، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو خدا برکت دینا چاہتا ہے. مجھے آگے بلایا، اور اس وقت میں جب ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم مجھے ہوا اور میں ٹنگز میں پرے کر رہا تھا، میں زمین پر نہیں تھا، ایسے تھا جیسے میں اڑ رہا ہوں ہوا میں، اور یہ دعا کبھی ختم نہ ہو. دعا ختم ہو گئی، دعا اربانی ہو گئی، لوگ مل رہے تھے، میں سجدے میں تھا. اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ لوگ چلے جائیں میں اور دعا کروں. تو میں لوگ چلے گئے تو ہمارا ہی گھر تھا، کیونکہ تو میں گھر میں اپنی امی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان کو، کیونکہ میں 11 سال کا تھا، اتنا عمر نہیں تھی میری، کہ میں اور دعا کرنا چاہتا ہوں، میں اور کروں. میرا بھائی بھی ساتھ جڑ گیا. ہم دونوں نے کوئی رات کے 11-12 بجے دعا کرنی شروع کی ہاتھ اٹھا کے. ہمارے ہاتھ ایسے ہی رہے ہیں 4 گھنٹے، ہمیں نہیں پتہ چلا 4 بج چکے تھے. آنسو جاری تھے، ایسے لگ رہا تھا کوئی آبشار ہے جو گر رہی ہے. اس کے بعد دادا نے آ کے کہا، کیونکہ وہ خادم تھے خدا کے زندہ تھے، کہ بیٹا آپ سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے. جب لائٹیں بند کر دی گئی، ہم چھپ کے ڈرائنگ روم میں گئے اور 4 گھنٹے اور دعا کرتے رہے صوفوں کے پیچھے چھپ کے، کہ گھر والوں کو نہ پتہ چلے. صبح کے 8 بج چکے تھے. ہمیں اتنا خدا کا گہرا تجربہ، خدا کی محبت کا، خدا کی حضوری کا، کہ 8 گھنٹے سے 2 بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں. ایک بچہ کتنی دیر دعا کر سکتا ہے آپ سوچیں. بالکل. لیکن وہ کون سی طاقت ہے جو 8 گھنٹے ایک 11 سال کے بچے سے دعا کروا سکتی ہے. یہ ہے پاک روح کا کام، یہ ہے پاک روح کی قدرت. نہیں، بہت ہی مطلب انکریجنگ سٹوری. سر آپ کی پیدائش کے متعلق بھی مجھے کچھ ایسا بتایا گیا ہے کہ کچھ کمپلیکیشنز تھیں جب میں 8 ماہ کا تھا تو ڈاکٹروں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں سول ہاسپٹل راجہ بازار راولپنڈی میں، اور میں جان کی بازی ہار گیا تھا. میری امی نرس تھی وہاں پہ، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے اپنا بچہ لوز کر لیا ہے. ڈاکٹرز نرسز چلے گئے چھوڑ کے، آنکھیں پتھرا چکی تھیں. انہوں نے کہا اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، ہماری طرف سے بچہ ختم ہے. دعا ہو رہی تھی، ان دنوں کافی بیداری تھی جیسا میں نے پہلے بتایا. دعا کے دوران میرے ایک انکل ہیں، انہوں نے ویژن میں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اس روم میں آئے ہیں، اس وارڈ میں، اور انہوں نے مجھے ٹچ کیا، اور انہوں نے فوراً جب آنکھیں کھولیں تو میرا رنگ، زندگی واپس آ رہی تھی. اور اسی یسوع نے جس کی میں خدمت کرتا ہوں، جب میں 8 ماہ کا تھا مجھے مردوں میں سے زندہ کیا ہے. اور میں اسی ہاسپٹل میں آج سے 5 سال پہلے کرسمس کے پروگرام میں جو ادھر کی کرسچن ڈاکٹرز اور نرسز نے آرگنائز کیا تھا، نہ جانتے ہوئے کہ میرے ساتھ بچپن میں اسی ہاسپٹل میں ایسا ہوا. جب انہوں نے بلایا تو سارے مسلم ڈاکٹرز بھی، نرسز بھی، پورا سٹاف موجود تھا،
اور میں نے 2-3 گیت کرسمس کے جب گا لیے تو میں نے کہا میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں نے یسوع مسیح کی گواہی دی کہ وہ کام جو ہاسپٹل نہیں کر سکا، وہ کام جو ڈاکٹرز نہیں کر سکے، وہ اسی ہاسپٹل میں یسوع جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اس نے کیا تھا، اور مجھے زندہ کیا آج میں آپ کے سامنے اور اس کی گواہی دے رہا ہوں. تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس جگہ پہ لوگوں کے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کو برا بھی لگا کہ یہ کیا کہہ گیا بندہ، لیکن یہی سچائی تھی اور ہے. اور میں اکثر وہ غزل گاتا ہوں، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، تو اس میں یہ گاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میری جان بھی یوں تو اپنی نہیں، یہ مجھ پہ تیرا احسان ہے، اب زندہ رہوں میں تیرے لیے، میرے دل میں بس یہ ارمان ہے. کیا بات ہے سر. اگر آپ کی زندگی پر ایک فلم بنائی جائے تو آپ کے خیال میں اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ٹائٹل تو یہی ہونا چاہیے کہ وائس آف کلوری، کلوری کی آواز. اگر مجھے یہی ٹائٹل مل جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کی آواز جو تھی وہ کلوری کی آواز تھی. کیا بات ہے سر. اگر آپ وقت میں پیچھے جا سکیں تو بائبل کی وہ کون سی ایسی کہانی ہے جسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ یہ بات میں نے بہت دفعہ لائیو ورشپ میں کہی ہے کہ ایک ایسا مومنٹ ہے جو کہ امر ہو چکا ہے، جس سے بڑا کوئی اور مومنٹ نہیں ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے. ایسے مومنٹ پہ اگر فرض کریں آپ وہاں پر ہیں، اس وقت کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے سارے ساز وہاں لے جائے جائیں اور ورشپ ہو اس وقت پہ جب وہ اس مومنٹ جب وہ مسیح کو مصلوب کیا جائے. سر بالکل مختلف ٹاپک. اس میں اس لیے نہیں زیادہ بولنا چاہتا کیونکہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں اور مجھے پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کے ایموشنس کی قدر کرتے ہیں سر. آپ کے متعلق کوئی ایسی غلط فہمی جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کسی کو یہ پتہ چلا ہے کہ عارف بھائی پیسے لے کے خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، میں کبھی بھی پیسے نہیں مانگتا. میں ہمیشہ خدا کی خدمت جب بلایا جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ بڑی جذبے سے کرتا ہوں اور بغیر کسی لالچ سے کرتا ہوں. سر کبھی آپ کا دل کیا کہ چرچ نہ جائیں، آج چھٹی کریں، گھر پہ رہیں؟ جب میٹنگ کرا کے رات کو ہفتے پہنچتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ شروع ہی میں نے کرنا ہوتا ہے زیادہ تر. لیکن پڑھتا کیا ہے، وہ غلط بات ہے کہ جو دل نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں پھر بھی انسان ہونے کا فیکٹر بھی ہے کہ انسان کا جسم کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ جا، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنی روح کی آواز سننی ہے اور خدا کی روح کی آواز سننی. سر آپ نے اپنی وائف کا ذکر کیا جو کہ آپ کے ساتھ خدمت میں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا ان سے ڈرتے ہیں؟ بالکل، میں عزت کرتا ہوں ان کی، اور عزت کرنے والا ڈر جو ہے وہ اچھا والا ڈر ہے. بہت خوب. ویسے کسی بلا سے جو ڈرتے ہیں وہ والا نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی وائف ناراض ہو جائیں تو کس طرح سے مناتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے کہ اس کو سوری کر دیا جائے تو وہ تو ایک دم سے سوری 99.9% وہ کہتے ٹھیک ہے. سر ہماری جو یوتھ ہے اسے کیا پیغام دیں گے اپنی طرف سے؟ یوتھ کو یہی کہ آپ اپنے ایج کے اس حصے میں ہیں جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی خدا کو زندگی نہ دی جائے، بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن یہی بیسٹ پارٹ ہے آپ کی لائف کا جو خدا کو دینا ضروری ہے، کیونکہ ابھی آپ میں قوت ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ جب آپ کی ساری قوت ختم ہو جائے پھر آپ خدا میں آئیں، بلکہ پھر بھی نہ آئیں، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ آئیں. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ آپ اسی ایج میں خداوند کے ساتھ چلیں، اور خداوند کے ساتھ چلنا کوئی بور کام نہیں ہے. آپ کو سب چیزوں کا اصل مزہ ہی تب آتا ہے جب خدا آپ کی زندگی میں آتا ہے. سر یورپ میں نوجوان نسل میں مسیحت یا ریلیجن کی جانب جو رجحان ہے وہ کم سے کم تر ہو رہا ہے. آپ ایسی صورت میں والدین کو کیا مشورہ دیں گے؟ ہاں ایسا تھا، لیکن خدا نے اتنا فضل کر دیا کہ دعائیں ہوئیں، اور دوسری کمیونٹیز یورپ میں جب آئیں جس میں افریقن، ایشینز اور بہت سے، تو وہ خدا نے ان کو یہاں لا کے جو آلریڈی ریوائو تھے پلانٹ کیا، اور اس سے ابھی پتہ چلا ہے کہ صرف یو کے میں 16% یوتھ کی حاضری بڑھ چکی ہے. اور ہم ایک بڑے خوبصورت وقت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جب ایک نیا ریوائول آنے کو ہے، اور جو کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ خدا کے پاس آنے کو ہیں. سو اس میں سب سے زیادہ یوتھ ہی استعمال ہوگی اور یوتھ ہی خدا میں آئے گی. سو ہم یورپ میں یوتھ کو خدا ان کے پاس آتا ہوا دیکھیں گے. آپ کے خیال میں والدین پر کوئی ذمہ داری اس حوالے سے، یا جو آلریڈی خداوند میں ہیں ان کو بہت ہی زیادہ
اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو. آپ کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے بچوں کو، جو ماں باپ کا کام ہے بتانا، وہ بتائیں. اور جو اپنے صرف کہنے سے نہیں، اپنے ایکشن سے بھی آپ کے پروو ہو رہا ہو کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو یوز کیجیے، اور اگر آپ عارف بھائی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ سر، آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے، اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور جرنی آف لائف کی پوری ٹیم تہہ دل سے آپ کی مشکور ہے. دوستو، یہاں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ملیں گے نیکسٹ ٹائم. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. خدا حافظ.